عزیزان گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں جو ہماری بات ہوئی تھی دعوت کے متعلق کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام اور پھر انبیاء علیہم السلام کے بعد وارثان دین، وارثان اسلام، ان سب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آج بھی انشاءاللہ مختصر وقت میں اسی موضوع کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہمیں سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں لفظ ادعو اس کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ آپ دعوت دیں، اور میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ڈیوٹی کو بخوبی نبھایا ہے۔ کیا ہم نے بھی نبھایا ہے؟ تو اس موضوع پر الحمدللہ پچھلے جمعہ میں بات ہو چکی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو ڈیوٹی ہماری لگائی ہے یا انبیاء کی لگائی تھی کہ آپ دعوت دیں، تو کس چیز کی دعوت، کس بات کی طرف دینی ہے، کس طرف بلانا ہے؟ آج ہمارا موضوع الی سبیل ربک ہے کہ دعوت دیں، لیکن کس طرف دینی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کا وہ حکم ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ آپ نے جو دعوت دینی ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے کی دینی ہے۔ اللہ کا راستہ، اس کی طرف بلائیں۔ ہر بلانے والے کو داعی کہا جاتا ہے، وہ بھلے شر کی طرف بلائے بھلے خیر کی طرف بلائے، اسے داعی کہتے ہیں۔ لیکن بہترین داعی وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو، انسانوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، ہر ایک کے لیے اس کا پیغام ہے، اور وہ پیغام اللہ کے راستے کی طرف ہو۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم بھی ہمیں یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ آپ دعوت دیں تو اللہ رب العالمین کے راستے کی دعوت دیں۔ اور یقیناً انبیاء علیہم السلام آئے تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف ہی لوگوں کو بلایا، اور ہر ایک نے یہ پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ توحید۔ اللہ کا راستہ الوہیت، اللہ کا راستہ ربوبیت، اللہ کا راستہ وحدانیت، اللہ کا راستہ اسماء و صفات۔ ہر نبی نے اسی بات کی دعوت دی کہ یہ تمہارے رب کا راستہ ہے کہ تم سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے جھکو۔ اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی جب دعوت دی تو آپ فرماتے ہیں ہذہ سبیلی، کہ یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ۔ یہاں سے ایک علیحدہ ٹاپک شروع ہوتا ہے، میں اسی طرف بھی آنے والا ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، کہ اس راستے پر آؤ، اور وہ راستہ اللہ کے دین کا راستہ تھا۔
وہ راستہ کلمہ توحید کا راستہ تھا، وہ راستہ عقیدہ رسالت کا راستہ تھا، وہ راستہ عقیدہ آخرت کا راستہ تھا، اور اس طرف جو ہے وہ بلایا کہ آپ سارے اس طرف آؤ۔ اس میں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے سبق کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں داعی بنایا ہے تو ہمیں کسی غیر کی طرف کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف بلانے کی ضرورت ہے کہ دعوت دیں سبیل ربک، اور سبیل ربک کیا ہے؟ توحید ہے، رب کا راستہ۔ پھر اس کی ہم نماز میں دعا بھی کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور وہ راستہ توحید کا ہے۔ سبیل ربک، اللہ اور اس کے رسول نے جو راستہ بتلایا ہے وہی اللہ کا راستہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ اللہ کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیدھا خط کھینچا، اور پھر اس سیدھے خط کے ساتھ جو ہیں دائیں اور بائیں ادھر بھی خط کھینچے۔ خط سے مراد کیا ہے؟ لکیر، لائن، ایک سیدھی لائن کھینچی، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے کچھ دائیں بھی کھینچی، کچھ بائیں بھی کھینچی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے، ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ، اور یہ جو دائیں بائیں کھینچے ہیں یہ سبیل الشیطان ہے، یہ سبیل الرحمن نہیں، یہ اللہ کا راستہ نہیں، یہ شیطان کے راستے۔ اس سیدھے والے راستے پر اگر آؤ گے تو پھر فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی راستہ بتلا رہے ہیں۔ اب وہ سیدھا راستہ، وہ راستہ کس چیز کا تھا، کیسے وہ معلوم ہو سکتا تھا؟ تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرما رہے، اللہ کے حلوار ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، اور وہ بصیرت کس سے آتی ہے؟ قرآن و حدیث سے آتی ہے۔ قرآن و حدیث، پوری بصیرت جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اوپر ختم ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اس کی رہنمائی آپ کو قرآن سے ملے گی یا حدیث سے ملے گی۔ تو معلوم ہوا ایک داعی جس نے دعوت کا فریضہ دینا ہے، سر انجام دینا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، وہ بلائے، لیکن بلائے کس طرف؟ سبیل رب کی طرف۔ اور سبیل رب کے لیے اسے دلیل کہاں سے چاہیے ہوگی؟ وہ قرآن و حدیث سے ملے، اس کے علاوہ نہیں۔ قرآن اور حدیث یہ ماخذ ہے، منبع ہے، چشمہ ہے کہ آپ کو اگر اللہ کا راستہ مل سکتا ہے تو صرف یہاں سے مل سکتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں۔ اللہ کا راستہ، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے مبلغین کے لیے کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ آپ دعوت دیں اللہ کے راستے کی طرف، اور وہ پوری دعوت جو ہے وہ بصیرت کے اوپر ہونی چاہیے۔ بصیرت قرآن و حدیث ہے۔ آج اس دور میں بھی اگر ہم ہدایت اور رہنمائی اگر لینا چاہتے ہیں تو اس کا معیار صرف اللہ رب العالمین نے قرآن میں رکھا ہے یا حدیث میں رکھا ہے۔ دیکھیں، ہم جنت میں رہتے تھے، ہمارے بابا جنت میں تھے، بابا نے اماں جی کے کہنے پر ایک درخت کا پھل کھایا، اللہ نے جنت سے اتار دیا۔ اللہ کا فیصلہ ایسے تھا کہ پھل انہوں نے کھانا تھا۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، اور انسان جو ہے مرکب من الخطا والنسیان،
ہم جو انسان ہیں ان کا مرکب خطا سے ہے اور نسیان سے ہے. آٹا گوندتے ہیں تو پانی ڈالتے ہیں تو آٹا گوند جاتا ہے، وہ مرکب ایک بن جاتا ہے. سالن بناتے ہیں، سبزی بناتے ہیں، اس میں گھی ڈالتے ہیں، آئل ڈالتے ہیں، مرچ اور مسالہ ڈالتے ہیں تو ایک مرکب بن جاتا ہے. اسی طرح انسان کا جو مرکب ہے وہ خطا اور نسیان سے ہے، اور وہ خطا اور نسیان ہونی تھی. بابا جی نے وہ پھل کھانا تھا، اللہ نے اس سے روکا تھا، لیکن کھا بیٹھے، اللہ نے جنت سے نیچے اتار دیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ. اب بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے اب دشمن ہو. شیطان نے بہکا دیا تھا، پھل کھا لیا، جنت سے اتر گئے، کہا تم دونوں دشمن ہو. اور پھر ساتھ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تم دنیا میں چلے جاؤ اور تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہرنا ہے. مستقر کا بہت سارے علماء معنی کرتے ہیں ٹھکانہ، میں نہیں کرتا. اس کا معنی ٹھکانہ نہیں، اس کا معنی ٹھہرنا ہے کہ اب آپ اس دنیا میں آئے ہیں لیکن ٹھہرنا ہے، ٹھکانہ نہیں ہے. ٹھکانہ ہمارا ابدی جو ہے وہ جنت ہے، یہاں پر صرف ٹھہرنا ہے. مستقر ومتاع الی حین، اور جو اگلے الفاظ ہیں وہ مزید بات کو سمجھا رہے ہیں. وہ کیا سمجھاتے ہیں؟ متاع الی حین، تھوڑی مدت تک تم نفع لے سکتے ہو. ہم آگے دنیا میں آگے اللہ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے یہاں پر ٹھہرنا ہے اور تھوڑا سا فائدہ ہے. اور پھر ہمیں دنیا میں لانے کے بعد ہمیں شتر میں مہار نہیں چھوڑا. اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا کہ دنیا میں اب تم رہ رہے ہو، لیکن یاد رکھنا رہنے کا طریقہ، سلیقہ، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، معیشت، تجارت اور سارے کے سارے تمہارے معاملات خوشی کے ہوں، غمی کے ہوں، عبادت کے ہوں، نماز کے ہوں، روزے کے ہوں، زکوٰۃ کے، خیرات کے، حج کے، عمرے کے، یہ ہم بتائیں گے، یہ ہم نے بتلانا ہے. اور اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی اور جس نے اس کی پیروی کی اس کے اوپر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ وہ بندہ غمگین ہوگا. میں اپنی دلیل یہاں سے نکال کر لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے ایک داعی کو کہا کہ تو پکار کس کی طرف؟ سبیل ربک کی طرف. سبیل ربک وہ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کہہ رہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہماری طرف سے آئے گا. اللہ کے راستے پر چلنا کیسے ہے؟ اس کی رہنمائی ہم کریں گے، ہم بتلائیں گے، ہم انبیاء کو بھیجیں گے، مبلغین کو بھیجیں گے تاکہ وہ آپ کو اللہ کا راستہ دکھا سکیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ. یہ ہے سبیل ربک. کہاں سے ہم نے اس کا مخرج لینا ہے، کہاں سے سبیل ربک کو نکالنا ہے، اللہ کا راستہ، اس کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم، دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین، دو امر ہیں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، نہ تم گمراہ ہو سکتے ہو، نہ تمہیں کوئی گمراہ کر سکتا ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. معیار تبلیغ کا بھی معیار کہ آپ ادھر ادھر کی بات کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ داعی ہیں، مبلغ ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، آپ علامہ فہامہ ہیں، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، لیکن جب بھی بات کریں گے، دعوت دیں گے تو قرآن و حدیث سے دیں گے. اس لیے کہ اللہ نے خود اپنے نبی کو کہا کہ کہہ دو قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ. اور وہ بصیرت
اللہ کے نبی نے اللہ سے لی۔ آج قوم کو سمجھانے کے لیے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو درس دینے کے لیے قرآن و حدیث ہی ہم سنائیں گے تو وہ سیدھی راہ پر آ سکتے ہیں۔ آج وہ دعوت کا اسلوب، وہ دعوت کا طریقہ، دعوت کا معیار، افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے گرا دیا۔ آج ہم ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں کرتے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے بزرگ نے یوں کہا، کوئی کہتا ہے ہمارے امام نے یوں کہا، کوئی مشاہدات کو ممبر کے اوپر بیٹھ کے ڈسکس کرتا ہے، اور کچھ جگت بازی کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسے سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر انسان نے صرف ماحول اور معاشرے سے ہی سیکھنا تھا تو اللہ نے قرآن کو نازل کیوں کیا؟ جبکہ اللہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اتاری ہے، بڑی بابرکت ہے۔ کس لیے؟ لیدبروا فی آیاتہ، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اس میں غور و فکر نصیحت ہو، انسان سمجھے، کوشش کرے، تدبر کرے، غور کرے۔ آج ممبر رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ کس طریقے سے؟ جگت بازی سے سمجھانے کی کوشش، اور ٹی وی کے اوپر بیان دیے جاتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر، نیشنل ٹی وی کے اوپر، نیوز کے اوپر، یا ویسے اپنی تقریروں میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بہترین داعی وہ ہے جو لوگوں کی زبان میں ان کو سمجھائے۔ وہ ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگ جانو کہتے ہیں تو میں بھی جانو اس لیے کہتا ہوں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، اور جہالت کی انتہا ہے کہ لوگ جانو کہنا چھوڑ دیں، میں بھی جانو کہنا چھوڑ دوں گا۔ یہ تو ایک بازاری لفظ ہے جو ممبر رسول پر نہیں بولا جاتا۔ ہم انتہائی پیار اور محبت سے اگر اپنی بیوی کو کہہ ہی دیتے ہیں، لیکن کب کہتے ہیں؟ کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں کہہ سکتے، کبھی اپنی بہن کے سامنے بھی اپنی بیوی کو جانو نہیں کہتے، کبھی اپنے بھائی کے سامنے اپنی بیوی کو جانو نہیں کہتے۔ یہ کیا مذاق ہے ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر اور اس طرح کی باتیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ دعوت دو اللہ کے راستے کی طرف، اور کہاں سے دینی ہے؟ قرآن اور حدیث سے دینی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو شعراء کو مسلمان کیا تھا، کلمہ پڑھایا تھا، شعراء فصاحت و بلاغت کے ماہر، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاعروں کے سامنے شعر و شاعری کر کے انہیں مسلمان کیا؟ دلیل ہی نہیں بنتی۔ یعنی کہ جو زبان وہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زبان میں ان کو نہیں کہا، وہ شاعر تھے، اللہ کے نبی نے شعر و شاعری نہیں کی۔ اگر آپ بھی شعر و شاعری کرتے تو پھر کفار جو کہتے تھے کہ یہ تو کوئی شاعر لگتے ہیں تو ان کی بات تو درست ہو جاتی، اور وہ قرآن کو بھی اگر شعر و شاعری سمجھتے تھے تو پھر ان کی بات تو درست ہو جاتی۔ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کسی شاعر کا، کسی کاہن کا، کسی نجومی کا یہ قول نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین۔ میرے نبی نے شاعر کے مقابلے میں قرآن پڑھ کر سنایا ہے، اور جو پڑھا ہے وہ اللہ نے اتارا تھا۔ تو دعوت کا جو اسلوب ہے، دعوت کا جو اسلوب ہے، جو دعوت ہم دینا چاہتے ہیں، اس دعوت کو
کہاں سے ہم لیں گے؟ قرآن اور حدیث سے لیں گے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں لے سکتے. یہ معیار ہے. اور کچھ معیار اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیا. اللہ نے بھی قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ بہترین رہنمائی تمہیں قرآن سے ملے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان سے ملے گی، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کے طریقہ کار سے ملے گی. اس کا ذکر قرآن میں اللہ قرآن میں فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، بعد والوں تم بھی اس ایسا ایمان لے کر آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے تھوڑا سا اور بھی آگے بڑھایا. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ فرماتے ہیں سب سے بہترین دور جو ہے وہ میرا دور ہے. نبی کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ کا دور ہے. صحابہ کے بعد آپ نے فرمایا تبع تابعین کا دور ہے. ایک حصہ اور بڑھا دی. تو میں نے جہاں تک میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اپنے مطالعہ کے بیس پر، قرآن، حدیث، نبی کے صحابہ کا یاروں کا عمل، اور میرے نبی کے یاروں کے آگے جو یار تھے ان کا عمل، تابعین تک آپ ان کے عمل کو، طریقہ کار کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق گزاری. اور اگر کسی جگہ کے اوپر یہ بات یاد رہے، اگر کسی جگہ کے اوپر صحابہ اکرام یا تابعین کا عمل بھی قرآن اور حدیث کے خلاف کسی جگہ پر تھا تو ہمیں اس کی پیروی کرنے کا حکم نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور فرمایا جو اولو الامر ہے ان کی بھی اطاعت کرو. اور پھر آگے جا کر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پھر اولو الامر کو نکال دیا. اولو الامر سے حکمران، علماء، محدثین، شیوخ، مفتیان سب نکل جاتے ہیں، صحابہ نکل جاتے ہیں، تابعین نکل جاتے ہیں. کہا کہ جب تمہیں کسی مسئلے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بتانا. کیسا معیار، کتنا سستا اور آسان دین ہے جسے ہم نے مشکل بنا کر اور اتنا بڑا تفرقہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم سب پھٹے ہوئے ہیں. میرے آج کے خطبے کی میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جو کسی کے مسلک کے اوپر وہ اس نے ضرب لگائی ہو، کسی کو کوئی تکلیف دی ہو، ہے ہی نہیں. اس لیے کہ میں قرآن و حدیث جو بیان کرتا ہوں، اور قرآن و حدیث اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف، تفکرات، تغیرات، فکر اور سوچ ہم لوگوں کی اب علیحدہ علیحدہ ہے. کیوں ہے؟ کہ ہم نے صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. احباب گرامی، میرا ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے تو میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ آپ دعوت دیں. ہر بندے کی ذمہ داری دعوت دینا، میری، آپ کی، ہر ایک کی، تاجر کی، دکاندار کی، گھر میں رہنے والے باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بیٹے کی، بہن کی، ہر ایک کی ذمہ داری، اس معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت دے. اور دعوت اللہ کے راستے کی دینی ہے. اللہ کا راستہ قرآن و حدیث سے لینا ہے. کہیں اور سے لینے کی کوشش کرو گے بہک جاؤ گے، کہیں اور سے لینے کی کوشش کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے کہ معیار صرف اللہ نے قرآن اور حدیث کو بنایا. قرآن اور حدیث میں معیار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. دو چیزیں صرف تمہارے اندر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم تھامے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک کائنات کے امام
آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ بس یہاں پر بات ختم ہوتی ہے اور یہاں سے ہی ہدایت کا راستہ ہمیں مل سکتا ہے۔ تو داعی کے یہ اوصاف کے اندر شامل ہونے چاہیے کہ صرف دعوت دے تو قرآن و حدیث کی دے، جب وہ قرآن و حدیث کی دعوت دے گا تو اللہ اس میں برکات کا نزول بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہمیں عمل کی توفیق دے۔